بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوتے وقت کی دعا. یہ اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ آپ ساروں کو پتہ ہے، لیکن آج ہم اس کے فضائل پڑھیں گے. سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک حفاظت کنندہ رہے گا اور صبح تک شیطان پاس بھی نہ بھٹکے گا. آیت الکرسی: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس کی ہم آیت الکرسی کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں. جو ہے آیت الکرسی، حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو مرتے وقت جو ہے اس کا جیسی اس کی روح نکلتی ہے نا، حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں میں آپ کو. حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی کہ موت ہوتے ہی وہ سیدھا اللہ کے پاس ہوگا. اب آپ اس میں دیکھیں، غور کریں ذرا اس حدیث پہ کہ صرف درمیان میں موت حائل ہے، اور موت اور اس کے درمیان مطلب اللہ اور بندے کے درمیان صرف جو ہے موت حائل ہوگی، یعنی کہ مرتے ہی انسان یہاں ایک قدم یہاں سے روح نکلے گی اور دوسرا قدم اللہ کے پاس ہوگا. میرے بیٹے نے مجھے ایک دفعہ کہا، میں نے اس کو کہا کہ، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جو ہے حدیث میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے. جب میں نے اپنے بیٹے کو کہا نا کہ بیٹا جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی اور جو ہے بندے کے درمیان صرف موت حائل ہے، تو میرا بیٹا مجھے کہتا اللہ کے درمیان جو ہے یعنی کہ بندے اور رب کے درمیان صرف موت حائل ہے. تو میرا بیٹا کہتا ہے کہ پھر تو ماما بندہ سارے گناہ کرتا رہے، صرف جو ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ تو پھر سیدھا جنت میں چلا جائے گا. تو میں نے کہا بیٹا تم، یہ آیت الکرسی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. میں نے کہا اس آیت الکرسی نے تمہارے گرد ایسا حالہ بنانا ہے نا، تم برائی کو پہنچ ہی نہیں سکو گے. یہ آیت الکرسی تم سے نیکیاں کروائے گی جس کی وجہ سے تم پہ جنت واجب ہو. تو میں نے اس کو یہ آنسر کیا تھا آفٹر دیٹ الحمدللہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی مسٹ پڑھنی ہے. اور ایسے خیالات، ایسے وسوسے شیطان ہمارے دماغ میں بھی ڈالتا ہے کہ اچھا صرف یہ کر لیں گے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کلام بالکل ایسے ہے. ایک میں حدیث پڑھ رہی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ اللہ کا، اگر شیطان سے بچنا ہے نا تو اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا. جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑتے ہیں نا، وہیں سے شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے نہیں کرنا کہ آج میں پڑھ رہی ہوں اور اس کے بعد ختم اور پھر بیچ میں گیپ. جیسے ہی آپ گیپ دیں گے نا، شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا اور آپ کو قرآن بھولنا شروع ہو جائے گا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. نمازوں کی بعد کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں، یہ تو آپ نے اپنی لائف کے اندر ایڈ کرنی ہی کرنی ہے. اور حدیث میں ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ شیطان داخل نہیں ہو سکتا. وہ جو مومن ہوتا ہے وہ ایسی جگہ پہ داخل ہو جاتا ہے جہاں پہ شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور پھر یوں اس طریقے سے وہ شیطان سے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیٹا شیطان سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں نیک ہوں تو میں شیطان سے بچ جاؤں گی. شیطان سے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا بھی نہیں بچ پائے تھے. ٹھیک ہے، وہ اتنا تیز ہے. اور ہمیں جو بچانے والی چیز ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ یہ دعائیں ہیں جو اب ہم صبح شام سیکھیں گے. اب کل ہو رہی تھی بلیک میجک کی بات، کالے جادو کی بات ہو رہی تھی، سحر کی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے جو ہے یہ جادو ہوتا ہے اور کیا تھا. دیکھیں بیٹا، ایول ہے دنیا کے اندر، نظر بد بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری پروٹیکشن کے لیے اور بہت ساری چیزیں جو ہے دنیا میں نازل کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ علاج پہلے نازل کرتا ہے اور بیماری بعد میں نازل کرتا ہے. یہ وہ علاج ہے جو اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا.
ٹھیک ہے کہ یہ ہم نے اپنی زندگی کا اگر ہم حصہ بنائے رکھیں گے تو ہماری زندگی انشاءاللہ جو ہے وہ اسٹریم لائن میں چلتی رہے گی. ہم اگر یہ دعائیں ہماری زندگی میں ہے نا ہم قرآن کے ساتھ بھی چپکے رہیں گے. لیکن بیٹا ان دعاؤں کے بغیر جو ہے نا ہم شاید قرآن کے راستے سے بھی ہٹ جائیں. تو اس وجہ سے صبح شام کا ذکر جو ہے وہ آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا. آج آپ کو آیت الکرسی اور جو دعائیں سکھائی ہیں یہ آج ہی آپ نے لکھ لینی ہے, دیوار پہ چپکا دینی ہے, چاہے وہ آیت الکرسی ہی کیوں نہیں. صرف آیت الکرسی کا نام لکھ دیں کہ میں نے ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہی پڑھنا, ٹھیک ہے, تاکہ وہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ, اور ویسے بھی صبح شام آیت الکرسی جب پڑھی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. گھر سے نکلتے ہوئے گھر اور کہیں پہ بھی جاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھیں, رات کو سونے سے پہلے جو ہے آیت الکرسی پڑھیں. دوسری دعا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار مبارک کے نیچے رکھ کر یہ دعا پڑھتے, اللہم بسمک اموت و احیا, اللہم بسمک اموت و احیا. تیسری دعا بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمھا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. اور یہاں پہ آگے بے خوابی کا یعنی کہ بعض لوگوں کو رات کو جب نیند نہیں آتی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے پناہ بے خوابی کے عارضے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو, اللہم خارت النجوم وحدات العیون وانت حی قیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی لیلی وانم عینی. یہ جو دعائیں ہیں یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے سے میری تکلیف رفع ہوگی. تو یہ بیٹا آج کی دعائیں ہیں جو ہم نے الحمدللہ جب آپ حصہ بنا لیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے جو کنٹینیوز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو ایسی نیکی پسند نہیں ہے جو کنٹینیوز نہیں ہوتی, یعنی کہ آج کر لی اور کل نہیں کی. اب اگر دعائیں پڑھی ہیں تو بیٹا ان کو مرتے دم تک زندگی کا حصہ بنا, ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.